بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے آخر میں داخل آنے والے شخص کا حال یہ ہوگا کہ وہ گرتا پڑتا چل رہا ہوگا، جہنم کی آگ اسے جھلسا رہی ہوگی، بالآخر جب وہ جہنم سے بمشکل نکل پائے گا تو جہنم کی طرف دیکھ کر بے اختیار کہے گا، وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے مجھے تجھ سے یعنی جہنم سے نجات عطا فرمائی، اور بے شک اللہ نے مجھے وہ نعمت بخشی ہے جو اولین و آخرین میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کی گئی۔ پھر اس کے سامنے ایک درخت ظاہر ہوگا تو وہ عرض کرے گا کہ اے رب کریم، آپ مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کے سائے میں بیٹھوں اور اس کے پانی سے پیاس بجھاؤں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آدمی، اگر میں تیری مراد پوری کر دوں تو کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ وہ شخص کہے گا نہیں پروردگار، اور مزید سوال نہ کرنے کا پختہ وعدہ کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مطلوبہ درخت کے نیچے پہنچا دیں گے، وہ شخص اس کے سائے میں بیٹھے گا اور وہاں موجود پانی پیے گا۔ پھر اس کے سامنے ایک دوسرا درخت نمودار ہوگا جو پہلے درخت سے بھی بڑھ کر ہوگا، تو پھر وہ شخص اللہ تعالیٰ سے اس کے قریب جانے کی درخواست کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، آدمی، کیا تو نے کچھ اور سوال نہ کرنے کا عہد نہیں کیا تھا؟ اب اگر میں تیری مراد پوری کر دوں تو پھر کچھ اور سوال تو نہیں کرے گا؟ چنانچہ وہ شخص عرض کرے گا کہ میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا، آپ میری یہ دعا قبول فرما لیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب پہنچا دیں گے اور وہ اس کے سائے میں بیٹھے گا اور پانی پیے گا۔ پھر ایک تیسرا درخت جنت کے دروازے کے بالکل قریب نمودار ہوگا جو پہلے دونوں درختوں سے بھی اعلیٰ اور خوبصورت ہوگا، تو یہ شخص اس کے قریب جانے کی درخواست کرے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے اور پھر چشم پوشی فرما کر اس کی اس دعا کو قبول فرما لیں گے۔ اب اسے جنت کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی تو وہ درخواست کرے گا، اے رب کریم، اب تو آپ مجھے اس جنت میں داخل فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے، آخر تیرا سوال کرنا کب ختم ہوگا؟ پھر فرمائیں گے، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں تجھے دنیا سے 2 گنا بڑی جنت عطا کر دوں؟ تو وہ شخص حیرت زدہ ہو کر کہنے لگے گا، اے رب کریم، آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کرتے ہیں۔ اتنی روایت بیان کرنے کے بعد حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگے اور حاضرین سے فرمایا، مجھ سے نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ چنانچہ حاضرین نے یہی سوال آپ سے کیا تو آپ نے فرمایا، اسی طرح اس روایت کو بیان کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبسم فرمایا تھا، اور جب صحابہ نے آپ سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے ہنس رہا ہوں، کیونکہ جب وہ بندہ عرض کرے گا کہ اے الہ العالمین، آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہنسیں گے اور فرمائیں گے، میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، بلکہ میں جس چیز کو بھی چاہوں اس کو پورا کرنے پر قادر ہوں۔